بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ میں کبھی امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کو بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ عزیز طالبات، ہم نے نعت جو مولانا ظفر علی خان نے لکھی اس کے تمام اشعار کی تشریح پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نعت کے مشقی سوالات کو دیکھیں گے۔ مشقی سوالات میں صفحہ نمبر 8 پر ہمارا پہلا سوال ہے جس میں آپ نے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مصرعے کو مکمل کرنا ہے۔ ویڈیو میں آپ سے جو شیئر کر رہی ہوں اس میں مکمل جملہ ہے، آپ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ نمبر 2، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ جلتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے پر جس مقام پر، اگلا سنٹنس ہے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو۔ اور آخری ہے ہمارا جملہ، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے۔ اب میں نے آپ کو اس میں مناسب لفظ جو ہے وہ لگا کے مصرعے کو مکمل کر کے بتایا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے جو صفحہ نمبر 8 پر ہی موجود ہے۔ آپ نے سوالات کے جوابات دینے۔ سوال آپ اپنی بک کو سامنے رکھیں، میں ہر سوال کا صرف جواب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سوال ہے، سینہ شب تار الست سے کون سی ہستی مراد ہے؟ یا سینہ شب تار الست سے کیا پھوٹا؟ جواب ہے، سینہ شب تار الست سے نور اولین پھوٹا۔ دوسرا سوال، شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ کس کے واسطے پیدا کیا گیا؟ جواب ہے، شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے پیدا کیا گیا۔ سوال نمبر 3، شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں نے کسے تھام لیا؟ جواب، شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں نے گری ہوئی انسانیت، دکھی انسانیت کو تھام لیا۔ اگلا سوال ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر کی وضاحت جو ہے واقعہ معراج کی روشنی میں کریں۔ اس کا جواب ہے کہ یہاں واقعہ معراج کے خاص مقام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں سے آگے جبرائیل علیہ السلام نہیں گئے، اور اگر جاتے تو ان کے پر جل جاتے، اور یہ مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ اگلا سوال، شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ کون سی ہستی ہے؟ جواب، شاعر کے نزدیک جس ہستی کی نظیر نہیں ملتی وہ ہستی رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آخری سوال، شاعر نے اے تاجدار یثرب و بطحا کہہ کر کس کو مخاطب کیا؟ جواب، شاعر نے اے تاجدار یثرب و بطحا کہہ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا۔ سوالات مکمل ہوئے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 3 جو صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ اس سوال میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن پر اعراب لگانا ہے۔ پہلا لفظ ہے، میں بولوں گی اور آپ نے اس کو سن کے دھیان سے اعراب لگانے ہیں، شب تار الست۔ شب تار الست، غایت اولا، یثرب و بطحا، نور اولین، رحمت دو جہاں۔ رحمت دو جہاں۔ اب یہ الفاظ کو اعراب لگا کے آپ ویڈیو میں ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور دھیان سے اعراب کو ذہن نشین کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد صفحہ نمبر 8 پر ہی مشقی سوالات میں شعری اصطلاحات کے حوالے سے کچھ مصرع اور شعر، قافیہ، ردیف یہ الفاظ ہیں، ان کی تعریف اور ان کے مفہوم کے بارے میں بتایا گیا ہے، آپ ان کو سمجھ لیں۔ شعری اصطلاح میں مصرع کیا ہے؟ یہ گرامر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے میٹرک اور ایف اے لیول پہ اردو ادب کے ہر طالب علم کو ان سے واسطہ پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، اور آپ کو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ مصرع، لفظ مصرع کے لغوی معنی کواڑ، دروازے کا ایک حصہ یا پٹ ہے، مگر شعری اصطلاح میں اس سے مراد شعر کا آدھا حصہ یا نصف بیت ہے۔ دوبارہ سنیے، مصرع، لفظ مصرع کے لغوی معنی کواڑ، دروازے کا ایک حصہ، دو حصے ہوتے ہیں نا دروازے کا ایک حصہ یا پٹ ہے، مگر شعری اصطلاح میں اس سے مراد شعر کا آدھا حصہ۔ دوسرے لفظوں میں مصرع بامعنی الفاظ پر مشتمل سطر ہے جو اگر نثر میں ہو تو جملہ کہلاتی ہے اور اگر نظم میں ہو تو مصرع۔ مصرع کی علامت عین سے اس کو شو کیا جاتا ہے۔ اب اس میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، آپ نے علامت لگانی ہے مصرع کی، اور اس کے بعد دیکھیں، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، یہ ایک مصرع ہے۔ جب ہم دو مصرع لگائیں گے تو پھر یہ شعر مکمل ہوگا، جب ہم ایک مصرع کہیں گے تو وہ آدھا شعر ہوگا، اور آدھے شعر کو ہم مصرع کہتے ہیں، پورا شعر نہیں کہیں گے جب تک اس کے دو مصرع نہیں ہوں گے۔ مصرع جو ہے وہ آپ کو یقیناً اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے شعر۔ شعر کیا ہے؟ لفظ شعر شعور سے نکلا ہے، جس کا مطلب جاننا اور علم ہونا کے ہیں۔ شعر دو مصرعوں سے مل کر مکمل ہوتا ہے۔ مصرع تو ایک مصرع ہوا نا، اور جب دو مصرع ہوں گے تو وہ شعر بن جائے گا۔ شعر کے لغوی معنی کلام موضوع ہیں۔ دو مصرع جو ایک وزن کے ہوں اور ایک خیال یا ارادے کو ظاہر کریں شعر کہلاتے ہیں۔ شعر کی علامت آپ کو ویڈیو میں آپ اس کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ شعر کی حتمی تعریف کسی نے نہیں کی، مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تعریفیں کی۔ اردو ادب میں بہت سارے لوگوں نے اس کی تعریفیں کی۔ کسی نے جذبات کے اظہار کو شعر کہا، کسی نے وزن کو ضروری قرار دیا، اور کسی نے وزن اور ارادہ دونوں کو اہم کہا، لیکن کسی نے بھی اس کی حتمی تعریف نہیں کی۔ اب شعر کی مثال کے لیے میں آپ کو دو مصرعوں پر مکمل ایک شعر پڑھوں گی، آپ سمجھ لیں۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، یہ پہلا مصرع ہے۔ دوسرا مصرع ہے ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اب دو مصرع ہیں اور دونوں جب مکمل ہوں گے، دو جو مصرع ہوں گے تو وہ شعر کہلائیں گے، شعر مکمل ہو جائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے قافیہ۔ نمبر 3 ہم کریں گے قافیہ کی تعریف۔ قافیہ لفظ کفو سے مشتق ہے، جس کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں۔ قافیہ کے اصطلاحی معنی وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو غزل کے مختلف شعر یا مصرع کے آخر میں ردیف سے پہلے آئے قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع قوافی ہے۔ نظم، غزل اور قصیدے میں قافیہ ضروری ہے، جو ردیف سے پہلے آتا ہے اور ایک لفظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلاً دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب ان دونوں مصرعوں میں قافیہ کون سا ہے؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ہوا، اور دوسرے مصرع میں آخر اس درد کی دوا کیا ہے، دوا۔ یہ دو لفظ جو ہیں یہ قافیہ ہیں۔ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے ردیف کی تعریف۔ ردیف کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ ردیف کے لغوی معنی پچھلا سوار۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اصطلاحی معنی بار بار دہرائے جانے والے کے ہیں۔
جو نظم اور غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں استعمال ہوتا ہے۔ شاعرانہ کلام میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں اور اس کے الفاظ کی تعداد بھی مقرر نہیں۔ الفاظ کی تعداد مقرر نہیں اور شاعرانہ کلام میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں۔ اب ہم قافیے کو ہم نے پڑھا، ردیف کو ہم نے جانا، اب ہم قافیے اور ردیف میں فرق کو دیکھیں گے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ قافیہ غزل کے لیے ضروری ہے اور ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دونوں کا فرق آپ دوبارہ سنیں۔ پہلا پوائنٹ جو دونوں میں فرق کرتا ہے، قافیہ غزل کے لیے ضروری ہے اور ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، قافیہ ایک لفظ پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ ردیف کے الفاظ ایک سے زائد ہوتے ہیں۔ نمبر 3، غزل میں قافیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے جبکہ غزل میں ردیف من و ان دہرائے جاتے ہیں۔ عزیز طالبات، میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مشقی سوالات میں فل ان دا بلینکس، سوال و جواب، اعراب اور اس کے بعد شعری اصطلاحات میں مصرع، شعر، قافیہ اور ردیف کی تعریف بھی کی اور ان کا فرق بھی واضح کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کی مشقی سوالات میں صنف نظم میں نعت اور منقبت میں فرق واضح کریں۔ ایک سوال ہے، غور سے سنیے گا۔ نعت ایسا مجموعہ، ایسی نظم جس میں حضور نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرنا، اور منقبت میں تعریف و توصیف ہی بیان کرنی ہے لیکن صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی تعریف بیان کرنا منقبت کہلاتا ہے۔ میں یقین کرتی ہوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کلاس میں بھی بار بار بتایا گیا ہے، اس لیے آپ اس کے فرق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تشریح جو ہے اس میں آپ کو میں نے چند اصولوں کا بتایا تھا جس کو مد نظر رکھ کر آپ نے تشریح کرنی تھی۔ آپ کی مشقی سوالات میں ہی اشعار کی تشریح کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جس شعر کی تشریح کرنا مقصود ہو تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس شعر میں بیان کی ہوئی باتوں کو واضح طور پر، مکمل طور پر بیان کرنا ہے۔ اگر شعر میں کوئی محاورہ یا ترکیب یا تلمی بیان ہوئی ہے تو اسے وضاحت کے ساتھ آسان الفاظ میں کھول کر بیان کر دیا جائے۔ شعر کی تشریح کی کوئی حد مقرر نہیں کہ وہ 2 لائنوں کی ہو، 3 لائنوں کی ہو، 4 لائنوں پر مشتمل ہو، لیکن ضروری ہے کہ اس مفہوم کو جو شعر میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کی وضاحت ہو سکے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں۔ اور تشریح جامع ہو سکتی ہے، جامع ہونی چاہیے اور خاصی طویل بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کی تشریح طویل نہ ہو، لمبی نہ ہو۔ آپ بس اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے جتنی تشریح کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تشریح کے ضمن میں کوئی قول بھی لکھا جا سکتا ہے اور اگر اسی معنی اور مفہوم کا کوئی شعر آپ کو یاد ہے تو وہ بھی آپ بآسانی اس میں لکھ سکتے ہیں۔ نعت کا آخری شعر کی تشریح یوں بیان کی گئی ہے: دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان ہے اور نظم کا نام نعت۔ یہ آپ نے حوالہ سخن دینا ہے، اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے۔ مولانا ظفر علی خان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایمان ہے اور میرے ایمان کا حاصل یہی ہے کہ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل۔ میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ چنانچہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی دنیا میں کوئی مثال یا نظیر نہیں ملتی، وہ بے شائبہ بلا شبہ ان کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اسی دنیا کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نعت کے اس آخری شعر میں
کہتے ہیں کہ اس کی کائنات کے خالق اور مالک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس سب سے عظیم ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کی ہی ذات بزرگی اور شان والی ہے، آپ کو ہی بزرگی حاصل ہے اللہ کے بعد، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بزرگی حاصل ہے۔ عزیز طالبات، نعت کے مکمل مشقی سوالات آپ کے سامنے میں نے اس ویڈیو میں شیئر کیے، یقیناً آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں دعا گو ہوں کہ یہ ویڈیو سننے والا ہر بچہ امتحان میں بہترین نمبر حاصل کرے اور 100% کامیابی حاصل کر سکے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔